ایک آدمی نے اپنی بیوی سے 3 مرتبہ روزے کی حالت میں جماع کیا ہے، دوبارہ کفارے کے ساتھ روزے نہیں رکھ سکتا ہے اگر واقعتاً وہ معذور ہے۔ لیکن یہ کیسا معذور ہے کہ 3 دفعہ جماع کر سکتا ہے، روزے رکھنے کے لیے موت آ رہی ہے، اور وہ روزے رکھنے چاہیے 60۔ وہ تو مسکینوں کا کھانا اس وقت ہے جب بندہ روزے کے قابل نہ ہو۔ جب تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر بہانے بنانے کا کیا مطلب؟ یہ وہی ہے، یہ روزے شوہر رکھے گا جس نے جماع کیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، جب وہ آدمی جوان ہے، طاقت ہے، وہ روزے ہی رکھے گا۔ وہ تو کفارہ مسکینوں کا تب ہے جب روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ فرض نماز میں اگر آگے عورتیں ہوں پیچھے مرد ہوں، بہرحال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی۔ باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، بس اللہ قبول فرمائے۔ کوشش کریں کہ عورتیں آگے بھی نہ ہوں اور برابر بھی نہ ہوں۔ میری بڑی تمنا ہے کہ مجھے مکہ مدینے میں نوکری مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ آج کل بدعات کا دور ہے، بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ صحیح عقیدے والے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ شیعہ کی نماز کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ کسی شیعہ سے پوچھو، میرے نزدیک تو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، تو شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ جب میں توحید کا اعلان کرتا ہوں تو لوگ مجھے گستاخ رسول کہتے ہیں، گالیاں دے یہ تو ہوگا، جب حق کی بات کرو گے تو مار تو پڑے گی۔ اللہ کے پیغمبروں کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو تم کیا ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ روایت ضعیف ہے، عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی۔ عقیدے کے لیے قرآن کی آیت چاہیے۔ اگر اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے تو پھر قل انما انا بشر مثلکم کا کیا معنی کرو گے کہ میں تو بشر ہوں؟ اور حضور نے فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر میں کیا کام کرتے ہیں؟ فرمایا کبھی کھانے پکانے میں مدد دیتے ہیں، کبھی اپنا کپڑا سیتے ہیں، کبھی اپنی جوتی کو ٹانکا لگاتے ہیں۔ انہ بشر من البشر، وہ ایک انسان ہی تو ہے۔ وہ جو مراد ہے نا نور کی، اس سے مراد نور نبوت ہے، جن سے نور نہیں ہے، یاد رکھو۔ بات سمجھا گیا؟ جیسے قرآن نور ہے، کیا معنی؟ اندھیرے میں پڑھ لو گے۔ انزلنا الیک نورا مبینا، ہم نے نور اتارا ہے۔ جب قرآن نور ہے تو پھر اس کے لیے بتی جلانے کی ضرورت نہ ہونا، معنی نور ہدایت ہے۔ ہر ایمان والا نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو جن احادیث میں حضور کے نور کا ذکر آیا ہے، نور نبوت مراد۔ اچھا، اگر حضور خود ہی نور تھے تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا من فوقی نورا ومن، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی نور ہدایت ہے۔ سمجھا کریں بات کو۔ ہم نے میاں بیوی حج کر چکے ہیں، اب سسر کا حج بدل کرنا ہے۔ انڈیا میں دوسرے حج پر پابندی ہے، یہ تم جانو، قانون جانے۔ حج بدل تم کر سکتے ہو۔ سکون قلب کے لیے اللہ کا ذکر کیا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں۔ سازشوں سے کیسے بچیں؟ اللہ سے دعا کیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کریں۔
بہرحال اسٹیٹ لائف انشورنس ہو یا کوئی ہو، اس پہ کوشش کرو کہ وہاں نوکری نہ کرو، کیونکہ انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ میں کسی چیز میں پریشان ہوں، اللہ سے دعا مانگو۔ جب آدمی پریشان ہو تو قرآن ہے، خود قرآن کا حکم ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشانی میں ہمارے پریشانیاں دور کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے کہ تو اللہ کے حکم، ہاں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ تم ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ۔ بہرحال آپ اپنا نام اکبر کے بجائے محمد اکبر رکھ لیں، بس کوئی بڑی بات نہیں۔ صفا مروہ کے بعد 2 نفل نہیں ہوتے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ جاوید احمد غامدی کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے علماء نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا آدمی ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، فتوے بھی لکھے ہیں، وہ پڑھیں۔ آپ کو کوئی دعوت پہ بلائے، ہاں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی ہے جیسے غربت کا دور ہے اور مشکل سے روٹی ملتی ہے، کسی نے دعوت کی، نفلی روزہ تھا تو توڑ سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے، وہی دعوت مغرب کے بعد کر لیں، ضروری روزہ توڑوانا ہے تم نے۔ ایام 20 کے 13 کا فوت، تو 13 کا فوت ہو جائے، 14 15 تو رکھ لو، جو نہ ملا جو ملے وہ تو حاصل کرو۔ اپنے پاکستانی کپڑے پہننے کے بعد بال کٹوائے، اگر جلدی کٹوائے تھوڑی دیر کے بعد کوئی دم نہیں، کئی گھنٹے گزر گئے پھر دم ہے۔ صفا مروہ کے بعد میں نے اپنے بال خود کاٹے، کوئی بات نہیں، کوئی جائز ہے۔ میں 5 عمرے کر چکا ہوں، ہر بار سر منڈوایا ہے، تو بالکل ہر بار ہی سر منڈوانا پڑے گا، بال چاہے نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ تراویح کی اجرت لینا ناجائز ہے، آپ پڑھاتے رہیں، اگر وہ کوئی خوشی سے ہدیہ دے دے امام کو تو کوئی حرج نہیں، لیکن طے نہ کرے کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ سات سال سے لے کر 40 سال تک پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ انسان جو ہے، یہ دنیا ہے ہی ابتلا کی جگہ، امتحان کی جگہ، تو امتحان میں تو پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال استغفار کرتے رہیں۔ آج طلوع آفتاب جو ہے وہ 6:29 پہ ہوا، میں نے 6:40 پہ طواف کے واجب پڑھے، ٹھیک ہے، وہ تو جائز، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں میں ہمیشہ درس آتا، میری 3 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو کالی داڑھی پسند ہے، تو دوسری کو سفید، تیسری کو لال، تو اس کا معنی یہ ہے کہ داڑھی نہ رکھو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ بیوی کو پسند ہے، تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ بیوی کا پڑھا ہے؟ زیادہ خوشامد بھی نہ کرو، فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں ایجنٹ ہوں، میری داڑھی پتہ نہیں کیا ہے، ایک حصہ مانتا ہوں، دوسرا حصہ میری بیوی کے وجہ مان نہیں سکتا، میں ہر وقت مونچھ پہ اس طرح پھیرنا پڑتا ہے، مونچھوں پر اس طرح پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، مونچھ رکھنی چاہیے، داڑھی بڑھانی چاہیے، مونچھیں کٹائیں، یہ نہیں حکم کے منڈائیں۔ وہ بھی اس کو بیوی کہتی ہے، بس یہ بیچارے بیوی کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ صفا کے چکر اگر بندہ بھول کے زیادہ لگا بیٹھے کوئی حرج نہیں۔
انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اصحاب کہف تو موت بھی نہیں آئی تھی، وہ تو نیند میں تھے۔ اگر عورت کئی عمرے کرے، ہر دفعہ پورے بال انتہا پہ لے کے ایک پور کے برابر کاٹ لے، میرے والد صاحب نے، میں 5 سال کی عمر میں تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی، وہ دوسری اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے، گناہ ان پر ہے، تم پر نہیں ہے، لیکن تم ہر حال میں ادب کیا کرو۔ ہر نماز کے بعد مدینہ پاک میں صلاۃ و سلام جا کے نہیں پڑھنے چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جاتے ہوئے پڑھیں، پھر واپس آتے ہوئے پڑھیں، آگے پیچھے جتنا دیر اللہ ٹائم دے درود شریف پڑھیں۔ پاکستان میں دوسری شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ گناہ شریعت میں تو اللہ نے 4 کی جا دی ہے، اگر لوگوں میں یہ رسمیں ہیں تو ہندو تہذیب کا اثر ہے، اللہ ہدایت دے۔ گناہ کر کے آدمی یہ کہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ تو پھر فرعون بن جائے گا۔ ڈرو اللہ سے، معاف کرنے کا موقع ہی نہ ملے، پہلے مر جاؤ تو پھر کیا ہوگا۔ بہرحال جو آدمی اللہ کے سوا کسی غیب کو دوسرے کو سمجھے کہ اس کو علم غیب ہے، کہ وہ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی چوری فلانے کے، بالکل یہ غلط بات ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کو پتہ ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک عورت کے 2000 روپے چوری کیے تھے، وہ عورت فوت ہو گئی، تو اب اس کے وارث جو ہوں، اولاد جو ان کو دے دو۔ میری والدہ کی عمر 73 سال ہے، اس کو صورت یاد نہیں ہوتی، جو بھی آتا ہے پڑھتی رہے، نہ بھی آئے بس پڑھتی رہے، اللہ قبول کرے گا۔ میرے بیٹے کو گردے میں پتھری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم زیادہ پلاؤ ہر نماز کے بعد۔ میرے والد طواف کر لیا، صفا پہ آئے، ایک چکر کیا، پھر دوسرے گیٹ سے نکل کے احرام کھول دیا، بال بھی کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ ہمارے علاقے میں حج سے جو لوگ واپس آتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، جس پہ 4 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، خیرات کا نام دے، کوئی خیرات نہیں، ناجائز ہے۔ یہ 4 لاکھ روپے کسی مدرسے والوں کو دے دے جہاں غریب طالب علم پڑھتے ہیں۔ ہم دفتر سے، سرکاری دفتر سے سائڈ پہ اگر جاتے ہیں، اسی ٹائم میں جو آپ کا نوکری کا ٹائم ہے، تو پھر پیسے لینا حرام ہے۔ کوئی مولوی یا پیر دم کرنے کے لیے عورت کو چھو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ بی بی عائشہ قسم کھاتی ہیں کہ ما بس ید رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، حضور کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں لگا۔ ہم ایک دوسرے کو مذاق والے نام سے پکار، تم جانو وہ جانے۔ خنسا نام تھا، ایک شاعرہ تھی۔ جشن آزادی منانا جو ہے، یہ تو رواج ہے، قومی رواج ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عیدین کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے، ویسے وہ عید کے خطبے میں دعا ہوتی ہے۔ مدینہ پاک چلنے سے پہلے میری بیوی کو حیض آ گیا، عمرہ نہیں ہوا، بہرحال اب پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، ورنہ اسی حالت میں نیت کر کے آ جاتی، بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، وسوسے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تو کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ وسوسے آتے اسی کو ہیں جو مومن ہوتا ہے۔ بہرحال میری بیوی نے کہا کہ ہوٹل میں بال کاٹ لوں گی، بھول گئی، 1 گھنٹے کے بعد کاٹے، کوئی حرج نہیں۔
میری بیوی کی ماں بڑی دخل اندازی کرتی ہے، میں اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہوں تو اس کو گھر بٹھا لیتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کو ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تم اپنی ساس کو ٹھیک نہیں کر سکے تو مولوی مکی کیا کرے گا؟ جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی آپ طواف کر کے ثواب دے سکتے ہیں۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے 3 صفوں کا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک صف کا ہو۔ ایک ہے نماز ہو جانا، ایک ہے اجر ثواب، وہ کم ملتا ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے چاہے اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں، اب جو دوسری منزل پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نیچے والی صفوں کو دیکھ رہے ہیں، تو نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پیا کریں، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ بہرحال مکے میں 10 دن ہے، پھر نماز قصر پڑھیں گے۔ ہم مدینے میں 15 دن ٹھہرے، 15 دن کے بعد میقات سے احرام باندھ کے مکے میں عمرہ کیا۔ بہرحال آپ کا پکا بڑا عمرہ ہے، مدینہ بھی میقات ہے، وہ بھی بڑا عمرہ ہے۔ 3 سال کے بچے کو عمرے کے لیے ساتھ لائیں، ٹھیک ہے، اٹھا کے ساتھ رکھیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت بھی کر دیا گیا، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائی نے قرآن یاد کیا، پھر درس نظامی بھی کیا، اب بگڑ گیا ہے، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے ہدایت کی دعا کیا کرو۔ میں حرم میں کام کرتا ہوں، نفع کمانے کے لیے سگریٹ بیچ سکتا ہوں، حرام ہے سگریٹ بیچنا۔ ایک آدمی پہلی بار ملک سے سعودی عرب آیا، جدے 1 مہینہ قیام کیا کام میں، اب پہلا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، جدے سے مدینہ شریف چلا جائے، بہتر ہے کہ میقات کا عمرہ کر لے، ورنہ وہ جدے سے بھی کر سکتا ہے لیکن وہ میقات کا نہیں ہوگا۔ بہرحال داڑھی جو کٹواتے ہیں ان کو ادب کرنا چاہیے، صلاۃ والسلام پڑھنے جائیں تو بہتر ہے کہ دور کھڑے ہو کے پڑھیں۔ قاری صاحب نے 4 رکعت والی نماز میں 2 کے بعد کھڑا ہو گیا، پھر پتہ نہیں اگر سیدھا صاحب کیا تو نماز ٹھیک ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، دیر سے بولتے اللہ پاک اس کو شفا دے، زمزم پلا کے دعا کرو۔ کہتے کہ آپ کے جو ساتھی آپ کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخر میں اذان ہو جاتی ہے، تو اذان بھی اگر ساتھ میں ریکارڈ کر دیا کریں تو اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو حرم کی اذان سننی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ عمرے کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا، وتر 3 رکعتیں پڑھنی ہیں جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو۔ نماز کے بعد جو سنتیں ہیں مسافر میں معاف ہے، لیکن پڑھو تو ثواب ہے۔ خالہ کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر، یہ جو نکاح طلاق کے مسئلے ہیں نا، مقامی علماء سے پوچھا کرو۔ عمرے کے دوران عمرے سے فارغ ہو کے میاں بیوی مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ بیوی ہے اس کی۔ میرے بیٹے نے پڑھنا چھوڑ دیا، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ کاروبار میں پریشانی ہے، استغفار زیادہ کیا کریں۔ میری بیٹی کے 4 بچے ہیں، داماد اور اس کی بہن تنگ کرتے رہتے، اسی کے لیے عمل یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ میں اپنی منگنی کے لیے راضی نہیں، گھر والے زبردستی کرتے ہیں، بہتر علاج ہے میرا بیٹا تو استخارہ کر لو، 1 رات 2 راتیں 3 راتیں، خیر ہوگی تو کام ہو جائے گا، شر ہوگا تو خود بخود ٹل جائے گا۔ نماز کے دوران جو وسوسے سے آتے ہیں وہ معاف ہیں۔ بیت اللہ میں غیر ضروری فلمیں بنانا جائز نہیں ہے، عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ صفا مروہ کے چکروں سے دم پڑ گیا، کیوں دم پڑ گیا؟ صفا مروہ نہیں کیا تو دم پڑ گیا۔
اگر کیا ہے تو پھر تو کوئی دم نہیں ہے، اگر صفا مروا نہ کریں تو چونکہ واجب ہے اس لیے دم پڑ گیا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اسم والغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا خذلتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے دینی کو دین عطا فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانان ہند کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانان کشمیر فلسطین حلب شام عرب عجم میں جہاں بھی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہیں ان پر عذاب رفع فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما اور نصرت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔